إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفأحينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تمام قسم کی تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سجاوار ہے جنہوں نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیے بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انگنت بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا. تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص آخری نبی آقا نامدار مدینہ کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
محترم سامعین، ہم اور آپ جس مہینے میں سانس لے رہے ہیں یہ مہینہ انتہائی عظیم الشان اور محترم شان مہینہ ہے۔ ہمیں اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ دیکھتے دیکھتے 13-14 دن گزر چکا ہے اور ہمیں اس کا ادراک اور پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مہینے میں ہم اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں اور اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کریں، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کر کے جن باتوں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لانا، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے ان کاموں سے کنارہ کش اختیار کرنا۔ محترم سامعین، یہ مہینہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ جو لوگ اپنا مال اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس جیسی ہے جس طریقے سے ایک دانہ زمین میں بوتا ہے اور پھر اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، گویا کہ 700 دانے نکلتے ہیں۔ یہ ایک مثال اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ گویا کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے 1 روپیہ تو اللہ رب العالمین اسے 700 سے زیادہ یا 700 گنا اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحم و کرم کا معاملہ ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں بھرپور صدقات و خیرات کریں اور اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں۔ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی مالدار آدمی کہے کہ آپ فلاں کو 1 روپیہ دو، میں کل اس کے بدلے میں 700 روپیہ دوں گا، تو ہر انسان چاہے گا کہ ہم اسے 1 روپیہ دیں، کوئی حجت پیش نہیں کرے گا اور کوئی کنارہ کش اختیار نہیں کرے گا، اس لیے اس کے بدلے میں 700 روپیہ مل رہا ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین اس چیز کا اعلان کر رکھا ہے کہ کل قیامت کا دن اللہ رب العالمین 700 یا اس سے زیادہ اللہ رب العالمین 700 گنا زیادہ اللہ رب العالمین آپ کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جس کو دے رکھا ہے، اگر وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے دن اور رات، چاہے وہ ظاہری خرچ کرے یا باطنی خرچ کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو اس کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور کل قیامت کے دن نہ اسے خوف ہوگا اور نہ غمگین لاحق ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ظاہری طور پر بھی خرچ کرنی چاہیے اور باطنی طور پر بھی خرچ کرنی چاہیے۔ ظاہری طور پر خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر رہے ہوں تو نیت میں یہ ہو کہ ہماری وجہ سے دوسرے لوگ بھی اس چیز میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور میری وجہ سے وہ بھی اجر و ثواب کو مستحق بنے، اور جس کو میں دے رہا ہوں اس کی بھی حاجت اور ضرورت مکمل طور پر پوری ہو جائے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ باطنی طور پر بھی خرچ کریں کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کریں، بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو، لیکن اس میں ذرہ برابر بھی ریا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور اللہ رب العالمین کی رضامندی ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہوگی تب جا کر کے آپ کے یہ صدقات و خیرات اور اللہ رب العالمین کی راہ میں جو آپ خرچ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین قابل قبول کرے گا۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، کہ جو کچھ تم آگے بھیجتے ہو، نیکی کے کام کو بخوبی انجام دیتے ہو، نیک اعمال کرتے ہو، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، صدقات و خیرات کی شکل میں، تو تم اللہ رب العالمین کے پاس اجر عظیم پاؤ گے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو اجر دے گا اور اجر عظیم سے نوازے گا۔ تو کیوں نہیں کہ ہم ان اعمال کو انجام دیں، جن اعمال کو انجام دینے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف سبقت کریں اور بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور اللہ رب العالمین کو خوش کریں۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے محبوب مال، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو مال و دولت عطا کیا ہے، ان میں سے جو محبوب اور پسندیدہ مال ہے وہ آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 2 فلیٹ اور آپ ایک جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، ایک اچھا ہے، بہت بہترین ہے، حسین و جمیل ہے، اور ایک تھوڑا سا کمتر ہے اس سے، لیکن جو کم ہے، جو زیادہ اتنا اچھا آپ کے نزدیک محبوب نہیں ہے، وہ آپ خرچ کرنا چاہیں نہیں، بلکہ جو آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنا محبوب مال اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ محترم سامعین، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں محبوب مال کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے، جو سب سے زیادہ پسندیدہ مال ہو وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے۔ تب گویا کہ معلوم ہوگا کہ آپ حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے مال اور اپنے اولاد سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے مال اور اپنے دولت، اپنے اولاد سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو محبوب مال ہو اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیں تو سب سے زیادہ جو پسندیدہ مال ہو وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں۔ کیونکہ آپ دیکھیے صحابہ کرام، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کہتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ ان کے پاس ایک باغ تھا جو بہت زیادہ محبوب باغ تھا، محبوب اور پسندیدہ باغ تھا۔ جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، تو دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باغ، اس باغ کو میں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ وہ کون سا باغ تھا؟ اس باغ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چشمے نوش کیا کرتے تھے۔ اس باغ کو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت نفع بخش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی راہ میں اس باغ کو خرچ کر دیے ہیں، اللہ کی راہ میں دے دیے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دیں۔ پھر ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ کو اپنے چچیرے بھائیوں میں اور دیگر رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ یہ ہے دل صحابہ کرام کے درمیان کس قدر اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، آئیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جب ہم خرچ کریں گے تو اس کے فائدے کیا ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث کے راوی ہے، بیان کرتے ہیں کہ 2 فرشتے صبح نازل ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک فرشتے یقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا، ان میں سے ایک فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے لیے جو اللہ رب العالمین کی راہ میں مال و دولت کو لٹاتے ہیں،
جو اللہ رب العالمین کی راہ میں مال و دولت کو خرچ کرتے ہیں اس کے لیے ایک فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ اسے مال و دولت عطا کر، اور اس کے لیے وہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اور دوسرے فرشتے نازل ہوتے ہیں وَيَقُولُ الْآخَرُ اللہم اعط ممسکا طلفا، کہ جو کنجوسی کرتے ہیں، جو بخیلی کرتے ہیں اور مال کو روکے رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو فرشتے بد دعا دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو ہلاک و برباد کر دے، اور اللہ رب العالمین اس کو مال و دولت نہ دے، بلکہ نہ دینے کے اللہ رب العالمین سے وہ بد دعا کرتے ہیں وہ فرشتے۔ محترم سامعین، اب آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ دعا کے مستحق بنیں گے یا بد دعا کے مستحق بنیں گے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد اور رشک دو چیزوں میں جائز ہے۔ ایک رجل عطا اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن عطا کیا ہو اور وہ رات اور دن اس کی تلاوت کرتا ہو۔ اور دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، دوسرا جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت عطا کیا ہو اور وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں دن اور رات خرچ کرتا ہو۔ تو لہذا حسد اور رشک دو چیزوں میں جائز ہے۔ یعنی ایک حسد یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال و دولت ہو تو ہم یہ اس حساب سے حسد کریں کہ اس کے پاس جو مال و دولت وہ ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے، تو یہ حسد حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اور وہ حسد جائز ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، ہم اللہ سے دعا کریں اللہ اس جیسے میں بھی مالدار بن جاؤں، تو یہ حسد اور یہ رشک جائز ہے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کی اجاگر بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جس کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے اور وہ تقوی اختیار کرتا ہو، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور پھر اپنی بات میں سچائی اور بھلی بات کہتا ہو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اس کے ہر کام کو اللہ رب العالمین آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ اللہ رب العالمین سے ڈریں اور سچی بات کیا کریں، تو اللہ رب العالمین آپ کے تمام معاملات کو آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور وہی آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے اور اپنی بات میں سچائی نہیں دکھاتا ہے، بھلی باتیں نہیں کہتا ہے، تو اس کے ہر کام میں اللہ رب العالمین مشکلات ڈال دیتا ہے۔ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمارے ہر کام میں آسانی پیدا ہو، ہر انسان یہی چاہتا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ کا خوف دلوں کے اندر بسائیں اور اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں، اور جب بھی بات کریں تو سچی بات کیا کریں۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے یہ صدقات و خیرات، یہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا، یہ نفع بخش تجارت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی کتاب تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو کچھ اللہ رب العالمین آپ کو دے رکھا ہے وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں، سرا وعلانیہ، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر بھی، تجارت لن تبور، تو یہ ایک ایسی تجارت ہے جو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، کبھی بھی گھاٹا نہیں ہوگا اور کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آگے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو اللہ رب العالمین بڑھاتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم،
اور اللہ رب العالمین ہر گناہگار بندوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو بدعمالی اور جو گناہوں کے کام کو بخوبی انجام دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہاں کسی سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم خطا کار ہیں اور ہر بنی آدم گناہگار ہیں، لیکن ان میں سے سب سے بہترین وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹے۔ ان میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، گناہوں سے توبہ استغفار کرے، تو ایسے انسان کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب، کہ جس نے حلال اور پاک رزق کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر اس کی پرورش کرتا ہے، اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اللہ رب العالمین پرورش کرتا ہے، اور پھر پرورش کرنے کے بعد پوستا ہے، پالتا ہے، پھر حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ پہاڑوں کے مانند ہو جاتا ہے۔ آپ کھجور کو صدقہ کریں، کھجور کے برابر صدقے کو اتنا بڑھاتا ہے اللہ رب العالمین، اتنا بڑھاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک پہاڑ کے مانند اللہ رب العالمین کر دیتا ہے، اس کی اتنی پرورش کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک پہاڑ، احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ وحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یہ صدقات و خیرات کے اتنے فوائد ہیں کہ قیامت کے روز انسان سائے میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امرئ فی ظل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، کہ ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا کل قیامت کے دن، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی، وہ گرمی جو کروڑوں میل کے فاصلے پر وہ سورج آج ہے، کل قیامت کے دن 1 میل کے فاصلے پہ ہوں گے، اور وہ گرمی کی شدت ہوگی، سارے لوگ پریشان حال ہوں گے۔ گرمی کی شدت، وہ حرارت، وہ تپش، وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی کمر تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنوں تک، اور کوئی منہ کے بل تک۔ لیکن اس وقت اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین سایہ نصیب عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک لوگ وہ ہوگا، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، ایک وہ آدمی ہوگا جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہو اللہ رب العالمین کی راہ میں، انہیں بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلی، یعنی اس قدر خرچ کرتا ہو، اس میں اگر اس طرح آپ خرچ کریں گے تو اس میں ذرہ برابر بھی ریا نہیں آئے گی، اس میں ذرہ برابر بھی دکھلاوا نہیں آئے گا، اور اس قدر آپ اللہ رب العالمین کی رضامندی کی خاطر، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کی خاطر آپ خرچ کریں گے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور اس میں سے ایک قسم کے لوگ یہ ہوں گے جو اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس، کیونکہ جو انسان، اللہ رب العالمین نے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، یعنی تزکیہ نفس، جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اس آیت میں 3 فائدے بتائے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صدقات و خیرات کرنے کے بعد باقی مال جو آپ کے پاس بچا ہوا ہے وہ بالکل پاک و صاف رہتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ خرچ کرنے والے کا نفس مال و دولت کی محبت، حرص و لالچ اور بخیلی کنجوسی سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کے فائدے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے قبر آگ بجھا دے گا، قبر کی آگ بجھا دے گا جب انسان صدقات و خیرات کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الصدقۃ لتطفئ عن اہلها حر القبور وانما يستظل المؤمن یوم القیامہ فی ظل صدقته،
جو شخص صدقات و خیرات کرتا ہے تو قبر کی جو حرارت ہے، قبر کی جو گرمی ہے، جو شدت ہے، وہ بجھا دیتی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سائے میں ہوں گے، اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے کل قیامت کے دن ایسا شخص۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی ترغیب اور اس پر جو ہے ہمیں گامزن ہونا چاہیے اور سبقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ ذرہ برابر بھی ریا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، چاہے کوئی بھی عمل ہو، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، کہ جو شخص اعمال کو انجام دے رہا ہو، چاہے وہ عمل روزے کی شکل میں ہو یا نماز کی شکل میں ہو یا قرآن پاک کی تلاوت کی شکل میں ہو یا قیام اللیل کی شکل میں ہو یا صدقات و خیرات کی شکل میں ہو، اگر اس میں ذرہ برابر بھی دکھلانے کے لیے آپ اعمال کو انجام دے رہے ہیں تاکہ دنیا والے دیکھیں، دنیا والے مجھے روزے دار کہیں، دنیا والے مجھے نمازی کہیں، دنیا والے مجھے متقی اور پرہیزگار کہیں، تو سن لیجئے ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مکمل طور پر اللہ رب العالمین ایسے شخص کو بدلا دے گا، لیکن کہاں بدلا دے گا؟ اس دنیا میں دے گا۔ نوفی الیہم اعمالہم، اس کے اعمال کا پورا بدلہ اللہ رب العالمین دنیا میں دے گا، کل قیامت کے دن الا النار، سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خلوص پیدا کریں، خلوص للہ پیدا کریں، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں اور اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں اور عبادتوں میں سبقت کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیڑ بکری اتنا زیادہ دے دیے، کہا جاتا ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہیں تھی وہ خالی جگہ بھر جایا کرتی تھی، اتنے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بھیڑ اور بکری دیے۔ پھر جب وہ اپنے قوم میں واپس آئے، کہا کہ لوگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کیونکہ وہ اتنا دیتے ہیں کہ کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا، کبھی بھی غریبی نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کا حکم دیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے لاتے ہیں صدقات و خیرات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر، آپ نے گھر میں کیا چھوڑا؟ اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں آدھا مال، آدھا صدقات و خیرات اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور آدھا جو مال و دولت ہے میں گھر میں بچا کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، وہ مال و دولت کو پیش کرتے ہیں، صدقات و خیرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اس وقت بھی پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، آپ نے کیا گھر میں چھوڑا؟ اس وقت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں، ساری چیزیں میں لے کر آیا ہوں۔ اسی طریقے سے عثمان بن عفان، جو غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے 1000 درہم لے کر کے، دینار لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الٹتے پلٹتے ہیں اور پھر دعا دیتے ہیں کہ کچھ بھی نقصان نہ پہنچے عثمان بن عفان کو۔ یہ کس طریقے سے صحابہ کرام اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بھی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں۔ آخر میں وقت زیادہ ہو چکا ہے، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو ایام بچے ہیں ان ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو بخوبی انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، دین اسلام کو اوپر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین، تقبل یا رب العالمین۔